अस्सलाम वालेकुम। ABN वॉर रूम में डिसाइफर विद अब्दुल बासित की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, भारत का एक और बुज़दिलाना इक़दाम और इस पर पाकिस्तान का करारा जवाब। इस वक्त की सिचुएशन क्या है और इस बुज़दिलाना इक़दाम के दूर रस नताइज भी क्या मुरतब होने वाले हैं, ये मौज़ूआत हैं जिनको डिसाइफर करेंगे आज की अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में। और बासित साहब तो डेफिनेटली हमारे साथ मौजूद हैं ही, लेकिन हम कुछ मज़ीद जाने पहचाने अशख़ास से मुख्तलिफ पहलुओं पर तज्ज़िया तबसरा जानेंगे। तो वेलकम बासित साहब। जी बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉर रूम से डिसाइफर विद अब्दुल बासित देखने वालों का अस्सलाम वालेकुम। सो बासित साहब, किस तरह से देखते हैं भारत के इस शदीद बुज़दिलाना इक़दाम को? जी सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जो लोग इस बुज़दिलाना हमले में शहीद हुए, 26 इनोसेंट जानें चली गईं, जिनमें ख़वातीन भी थीं, बच्चे भी थे। तो पहले तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, गरीक़ रहमत करे। और 46 के करीब जो लोग हैं वो ज़ख्मी हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतयाब करे। इस वक्त पूरी कौम पिछले कई दिनों से एक इम्तिहान में थी और लेकिन क्या करें कि हमारा जो वास्ता एक बड़े बुज़दिल दुश्मन से पड़ा है, जो कि रात की तारीकी में और कुछ नहीं कर सकता तो सिविलियंस को निशाना बना देता है, मासूम जाने ले लेता है। और फिर और भी कुछ नहीं बनता तो मदरसों को अटैक कर देता है। बिल्कुल। पाकिस्तान में और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में जो मसाजिद हैं उन पे अटैक कर देता है। ये RSS और BJP का माइंड सेट बताता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि RSS BJP एंटी मुस्लिम हैं। वहाँ भी भारत ने भी तो मसाजिद गिरा रहे हैं ना। बिल्कुल। बाबरी मस्जिद गिराई थी, ज्ञानवपी मस्जिद को भी गिरा रहे हैं, शाही मस्जिद संभल में भी उसका भी तनाज़ा चल रहा है जी। न्यू दिल्ली में जामे मस्जिद का भी तनाज़ा चल रहा है। तो वहाँ भी मसाजिद को गिराने का सिलसिला जारी है। और यहाँ पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में भी मसाजिद ही को टारगेट किया। इस्लामोफोबिया है या उनकी हेट्रेड है एक मुसलमानों के ख़िलाफ़, जो तकरीबन 100,000 साल जो मुसलमानों ने हुकूमत की बर्र सग़ीर में, वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। सही। तो ये जो अटैक हुआ 22 अप्रैल के बाद से, जिसने हमने डिसाइफर में भी कहा था कि मई के पहले हफ्ते में हम तवक्को रख रहे हैं कि ये अटैक होगा। और अटैक की नौयत क्या थी वो भी हमने कहा था कि बालाकोट प्लस होगा और भारत की यही ख्वाहिश होगी कि वो उस किस्म के हालात ना हों जो बालाकोट के बाद हुए थे, कोई अभिनंदन ना पकड़ा जाए। ये इसीलिए इस दफ़े उन्होंने अगर राफेल का इस्तेमाल किया भी, और हमने ये भी कहा था कि क्रूज़ मिज़ाइल दागेगी, तो क्रूज़ मिज़ाइल ही उन्होंने स्कैल्प का जो दागे। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड और क्रेडिट गोज़ टू आवर आर्म्ड फोर्सेस, particularly our Pakistan Air Force for their valor, for their brilliance, I would say, for their courage. पेश करेंगे उनको जिस तरह से वो आए सामने और प्रोटेक्ट किया। जो उनके स्टेट ऑफ द आर्ट जो राफेल, जिसका वो हमें बार बार अपनी स्क्रीनों में उड़ते दिखाते थे, लैंड करते हुए दिखाते थे, वो तकरीबन 3 तो उनके मार गिराए। और ये हम नहीं कह रहे, इंडिया मीडिया ये बता रहे हैं। बिल्कुल। ज़ाहिद हामिद साहब को लाइन पे ले लेते हैं। ज़ाहिद हामिद, अच्छा, वेरी गुड। दिफाई तज्ज़िया निगार हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिद हामिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बासित भाई, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। पहले तो ये बताइए, क्योंकि आपसे हम तज्ज़िया को जानना चाहते हैं, मेरे 2 बुनियादी सवाल हैं आपसे। पहला सवाल ये है कि क्या आप मुतमईन हैं जो पाकिस्तान ने अपनी दिफाई हिकमत अमली अपनाई भारत के एक जो उसका मिस एडवेंचर उसको थ्वार्ट करने के लिए, तो आप मुतमईन हैं पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली से? जी, इसके पहले हिस्से से मुतमईन हूँ। यानी अल्लाह के फजल से हमने जो रोबस्ट रिस्पांस दिया है, इससे मैं मुतमईन हूँ। हमको मालूम था कि वो अटैक करने लगे, हमने फुल डिप्लॉयमेंट की, हमने पूरी तैयारी की, हमने पैसिव और रिएक्टिव, हमने खौफजदा एटीट्यूड नहीं रखा, हमने जारहाना अंदाज रखा, हमने दुश्मन को भी वार्न किया, दुनिया को भी बता दिया। सो जहां डिप्लोमेसी का ताल्लुक है, इंफॉर्मेशन वॉर का है, और एक्चुअल डिप्लॉयमेंट का ताल्लुक है, फिर दुश्मन को जवाब देने का ताल्लुक है, ये फर्स्ट फेज में अल्लाह के फजल से पाकिस्तान सुरखरू हुआ है। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है। उस पर मैं आता हूँ, उससे मैं आता हूँ। ये मुझे बताइए कि जब आप कहते हैं कि हमारी दिफाई हिकमत अमली बड़ी, हम तैयार थे, हमारा रोबस्ट रिस्पॉन्स आया,
تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ بھارت بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ جی ہمارے پاس تو پتہ نہیں کتنے رافیل ہیں اسٹیٹ آف دا آرٹ ایئر کرافٹ، اور پاکستان تو غریب ملک ہے، اس کے پاس تو پرانے قسم کے جہاز ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو ایک بڑا، ہماری پی ایف نے، پاکستان ایئر فورس نے زبردست کام کیا جو ان کے 3 رافیل ایئر کرافٹ ہم نے گرا دیے؟ جی ماشاءاللہ، صرف 3 جہاز نہیں گرائے. آپ اگر اس بیٹل فیلڈ انوائرمنٹ کو دیکھیں نا تو ایک ماڈرن ایئر وار کا ایک معجزہ ہوا ہے. There were 70 Indian aircrafts against 30 Pakistan Air Force fighter jets. یعنی ان کے جو 3rd, 4th اور 4.5 جنریشن فائٹرز ان کے 70 کے قریب ہوا میں تھے اور 30 پاکستانی جہاز یہاں پہ تھے، اور کوئی بیلنس آف پاور نہیں تھا. وہ 70 تھے، ہم 30 تھے. اس کے باوجود اللہ کے فضل سے ہم نے ان کے 4-5 جہاز مار کر گرائے. 3 تو کنفرم ہے، باقی 2 جو ہے وہ بھی شور ہیں کہ انشاءاللہ گرائے، اور ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. جو ایئر ڈومیننس اور ایئر سپیریورٹی پاکستان ایئر فورس نے اسٹیبلش کی ہے، اس نے پوری مسلم دنیا میں پاکستان کی عزت بڑھائی. تو آپ نے دیکھا کہ فرینچ ڈیفنس انڈسٹری کے شیئرز تباہ ہو گئے، چائنیز ڈیفنس انڈسٹری کے شیئرز رائز کر گئے. فرق پائلٹس کا تھا، فرق اس کریج اور جرأت اور پروفیشنلزم کا تھا کہ جو پاکستانی فائٹر پائلٹس میں اور انڈین پائلٹس کی، حالانکہ ان کے جہاز بہتر تھے، لیکن اللہ نے جس طرح ان کو ذلیل کیا ہے پوری دنیا کے سامنے، اس نے پاکستان کو ایز دا فور موسٹ ملٹری پاور آف دا ورلڈ اسٹیبلش کر دیا. یہ صرف ایک ایئر کمبیٹ نہیں تھا، یہ پوری دنیا دیکھ رہی تھی اس ایئر وار کو، اور اس کے نتیجے میں نہ صرف جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ آپس میں کمپیئر ہوئی، چائنیز ورسز دا یورپین ٹیکنالوجی، آلسو دی کوالٹی آف دا پائلٹس واز کمپیئرڈ. پاکستانی ٹاپ گنز ورسز دی انڈین بیسٹ پائلٹس، اینڈ دے آل ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی بلڈی ابھینندن. ہمارے ٹاپ گنز کے سامنے وہ سب کے سب ابھینندن بن کے نکلے. اور یہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں اس وقت سیلیبریشن پوری مسلم دنیا میں کیسے ہو رہی ہے کہ تمام مسلمان دنیا، غزہ کے فلسطینی مسلمانوں سے لے کر نارتھ افریقہ تک مسلمان سیلیبریٹ کر رہے کہ ایک مسلم پاور ہے جو انڈیا جیسے کافر پاور کو ڈسٹروائے کر سکتی ہے، جواب دے سکتی ہے. یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارتی لیڈرشپ کس طرح یہ سارے معاملات کو دیکھ رہی ہوگی، خاص طور پہ چونکہ 3 رافیل کا جانا، ایک SU-30 کا جانا، پھر ایک MiG-29 کا بھی تباہ ہو جانا، تو اس وقت وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ کیا آیا واقعی ان کا جو حملہ تھا وہ کچھ کامیاب ہو گیا، وہ اب اس پہ کوئی نیریٹو بلڈ کر سکتے ہیں اپنے الیکشنز، آنے والے الیکشنز میں، یا ہندوتوا کو جو نیریٹو ہے اس پہ آپ بلڈ کر سکتے ہیں؟ کیا سوچ رکھ رہے ہوں گے اس وقت وہ؟ دیکھیے، انڈیا میں 2 آڈینس ہیں جس کو وہ ایڈریس کرنا چاہ رہے تھے. انٹرنیشنل لیول پر تو وہ ذلیل ہو گئے کیونکہ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ ایئر وار بھی ہارے انہوں نے، دے لاسٹ دیئر ایئر کرافٹ، اور ایکچولی ایئر سپیریورٹی پاکستان کے پاس چلی گئی. مگر جہاں تک ان کی ڈومیسٹک آڈینس ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایئر وار کا ریزلٹ اس طرح کیا نکلتا ہے. وہ ڈومیسٹک آڈینس ان کی بے وقوف ہے. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے ابھینندن مار کے گرایا، ہم نے، انہوں نے ابھینندن کو ویر چکر دے دیا، اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ الیکشن جیت گئے. یہ انہوں نے پرسپشن اپنی لوکل مارکیٹ میں بلڈ کی کہ ہم نے پاکستان کا F-16 مار کے گرایا ہے، ابھینندن نے گرایا. لہٰذا پلوامہ کے بعد حالانکہ وہ ایئر وار میں ذلیل ہوئے لیکن ڈومیسٹک مارکیٹ میں انہوں نے اس کو استعمال کر کے الیکشن جیت لیا. اب کی دفعہ بھی وہ یہی کوشش کرے گا، لیکن اب اس کے لیے مشکل ہو جائے گا کیونکہ مودی اس وقت، وہ پرابلم اس وقت انڈیا کے انٹرنل انوائرمنٹ میں ہے. ابھی پاکستان نے رسپونڈ کرنا ہے. ابھی دیکھیے ہمارا رسپانس ابھی مکمل نہیں ہوا. اب اگر ہم آگے بڑھ کر انڈیا کو اور ذلیل کرتے ہیں، میرا یہی سوال تھا کہ اب ہمارا اب کیا آگے ریاکشن ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے تو دیکھیے نا بڑی زبردست ان طریقے سے ان کا جو اگریشن تھا، کاورڈلی اگریشن، اس کو ہم نے تھوارٹ کر دیا. گو کہ ہمارے لوگ شہید ہوئے، یہاں پہ معصوم جانیں ضائع ہوئیں، کوئی شک اس میں نہیں. اور جو آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے، اس میں بھی کہا گیا ہے کہ بھارت نے جھوٹ اور سیاسی مقاصد کی خاطر معصوم شہریوں پر حملہ کیا، پاکستان اس کو برداشت نہیں کرے گا. تو اب آپ کے خیال میں ہمارا ریاکشن کیا ہوگا یا پھر کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے لاجیکلی ہمارا ریاکشن وہی ہونا چاہیے کہ وہ جو پرماننٹ تھریٹ انڈیا اب ہمیں دے رہا ہے کہ ہمارا پانی روک لے گا، کبھی فلڈ کر دے گا، ہمیں ہمارے اوپر ایک خنجر لٹکا کے رکھے گا کہ جب چاہے گا پاکستان کو بھوکا پیاسا مار دے گا،
تو ہم کو وہ ڈیمز پہ جانا چاہیے, ان کو تباہ کرنا چاہیے. اور ہمارے پاس ریزن بھی ہے کہ کل رات انڈیا نے بھی ہمارے ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم پر حملہ کیا ہے. So we have 100% legitimate reason to hit the hydroelectric dam بھاگلیار کو, یا اس کے پیچھے سلال جو دوسرا, جتنے بھی انہوں نے ہمارے دریا روکنے کے ڈیمز بنائے ہیں, پاکستان can actually go and destroy them. ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو بھی ہم ملٹری ٹارگیٹس کو ماریں گے, ہم سویلین ٹارگیٹس کو ہٹ نہیں کریں گے. ان کی جتنی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹس ہیں, ان کی جتنی بھی فارمیشنز ہیں, ان کے جتنی بھی ایئر بیسز ہیں, اور سب سے بڑھ کر جو امپورٹنٹ ٹارگیٹ ہے جیسے ہم نے کہا وہ ڈیمز ہیں, جس کے ذریعے یہ پاکستان پر واٹر وار کرنا چاہتے ہیں. زاہد حامد صاحب, کیا یہی سارا فیئر ہے جس کے پیش نظر بھارت نے ابھی وائٹ فلیگز لگا دی ہیں؟ جی, وائٹ فلیگ تو لوکل ہے, وہ تو اس لاشیں اٹھانے کے لیے ہوتا ہے کہ جب آپ لوکل بیٹلز کرتے ہیں اور آپ کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں تو آپ جھنڈا اٹھاتے ہیں کہ یار تھوڑی دیر کے لیے جنگ روکو کہ ہم اپنی لاشیں اٹھا لیں. تو وہ ایک لوکل ہے چیز, اٹس ناٹ گرینڈ اسٹریٹجی پر وہ میٹر نہیں کرتی. لیکن جو اصل چیز میٹر کرتی ہے کہ اب پاکستان کیسے رسپونڈ کرتا ہے. رائٹ آف رسپانس ہمارے پاس ہے, آج کیبنٹ نے, پرائم منسٹر نے اجازت دے دی ہے. آرم فورسز آر گوئنگ ٹو ڈیسائیڈ دا ٹارگیٹس. اب ہم ہٹ کریں گے. اس کے بعد انڈیا, مودی کے لیے ایک نیا کرائسس کھڑا ہو جائے گا کہ اگر رسپونڈ کرتا ہے تو جنگ فل فلیج کنونشنل ایسکیلیٹ کر جائے گی, اگر رسپونڈ نہیں کرتا تو اس کی حکومت جاتی ہے. سو مودی از ان اے بگر کرائسس رائٹ ناؤ, کیونکہ ابھی ہمارا رائٹ آف رسپانس باقی ہے. ابھی ہم اٹیک کریں گے. اگر ہم نے اٹیک کر کے اس کو بہت سیریس ڈیمیج کر دیا, جو ہم کریں گے انشاءاللہ, پھر مودی کیا کرتا ہے, یہ اصل سوال نہیں. تو آپ کو یہ خدشہ نہیں ہے, خدشہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ ایسکلیٹری لیڈر پہ پھر جو ہے بڑا ایسکلیشن کی طرف ہم چلے جائیں گے, اور پھر چونکہ آپ تو غزوہ ہند کی بات بھی کرتے رہتے ہیں, کہیں معاملہ وہیں نہ چلا جائے اس بار. دیکھیے, غزوہ ہند تو شروع ہو چکا ہے. اب اس کو آپ غزوہ ہند کی انیشل بیٹلز کہیں, بیفور دا فائنل کنونشنل وار یا فائنل نیوکلیئر وار, آپ اس لیڈر کو ایسکلیشن لیڈر پہ چڑھ چکے ہیں آلریڈی. آپ کے نیوکلیئر تھریشولڈ سے آپ 1 یا 2 سٹیپس ہی نیچے ہیں. دشمن کے جس لیول کی ڈپلائمنٹ ہے, جس لیول کی اس نے جنگی تیاریاں کی ہیں اور اسلحہ خریدا ہوا ہے اور اس کی پلاننگ ہے, اب ایک دفعہ جنگ شروع ہوتی ہے, ہم اٹیک کرتے ہیں, کون رسپونڈ کرتا ہے, کیسے رسپونس کرتا ہے, ان ڈائنامکس کو اب کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ سارے ڈائنامکس وہ ہیں. اس میں صرف ملٹری ایسکلیشن نہیں ہے, اس میں سوشل پریشر کتنا آئے گا, پولیٹیکل پریشر کتنا آئے گا, انٹرنیشنل ڈپلومیٹک پریشر کتنا آتا ہے یا نہیں آتا, یہ سب چیزیں ڈیسائیڈ کریں گی کہ پاکستانی رسپانس کے بعد ایسکلیشن ہوتی ہے یا ڈی ایسکلیشن ہوتی ہے. ہم کو چاہیے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں. یہ ایک اللہ نے بہت زبردست موقع ہمیں دیا ہے کہ دشمن کی جانب سے پہلا حملہ کیا گیا ہے اور ہم آگے, انہوں نے ہمارے ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم پہ بھی حملہ کیا ہے. وہ جو پرماننٹ تھریٹ ہے ہمارے اوپر اس بات کا کہ ہمارا پانی بند کرے گا, اب اس پرابلم کو ہمیں سالو کر دینا چاہیے. We should totally destroy the dams on the western rivers and even on the eastern rivers. یعنی ریور فلو جو ہزاروں سال سے چل رہا تھا, اب اس کو واپس نیچرل فلو پہ لے آتے ہیں, کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی انہوں نے وائلیٹ کر دی ہے. جب جنگ شروع ہے تو لیٹس ڈو اٹ. آخر حد تک ہمیں کہیں نہ کہیں, آج نہیں, اگر آپ اوائڈ کریں گے جنگ کو, 2 سال بعد, 3 سال بعد آپ کو یہی سناریو دوبارہ ملے گا. تو ناؤ وائل وی آر ایٹ اٹ, لیٹس گیٹ دا جاب ڈن. چلیے, تھینک یو ویری مچ زاہد حامد صاحب, ویری کائنڈ آف یو, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر, السلام علیکم. سو باسی صاحب, بڑی امپورٹنٹ باتیں. دیکھیے, اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو پہلے ذرا میں بھارت کا جو ہے نا, جو انہوں نے ان کے وقت کے مطابق 12-12:30 کے درمیان یہ سارا اٹیک شروع ہوا. ہمارا آپ سمجھ لیے کہ 12:30-1 بجے رات کے وقت. تو جو پریس ریلیز ایشو ہوا اس کے فوراً بعد, اس میں وہ کیا کہتے ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ جو ان کی بزدلی ہے نا وہ ظاہر کرتی ہے, اور وہ ڈرے سے ہیں کہ اب پاکستان اب کس طرح ریئیکٹ کرے گا. کیونکہ زاہد حامد صاحب جو فرما رہے ہیں بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہمارے انیشیٹو ہمارے پاس ہے. ڈرنا ڈیفینیٹلی چاہیے. رافیل جس کا سہارا لیا تھا, جس کے آسرے پہ ساری کارروائی